مولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین مکرم و محتشم، اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے، جس نے ہمیں ایمان و رحمت کی دولت سے نوازا اور تاجدار کائنات سے لازمہ عطا فرمایا۔ ایمان کا پودا و درخت ادب کی فضاؤں اور ہواؤں میں پھلتا ہے۔ محبت کے قرینوں میں پہلا قرینہ ادب ہے، اور ایمان محبت سے نصیب ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزوں کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ ادب اور تعظیم کے بغیر محبت پھل پھول نہیں سکتی، ایمان نشو و نما نہیں پا سکتا۔ ایمان کا مرکز و محور رب نے اپنے حبیب کی ذات کو بنایا ہے، اور اس ذات کریمہ سے تعلق غلامی کا پہلا اور کامل وسیلہ ادب ہے۔ ادب ہی ایسی شے ہے جس نے انسان کو رب کی قربت والا بنایا، اور بے ادبی ایسی شے ہے جس نے کئی ہزار سال عبادت کرنے والے عزازیل کو ابلیس و شیطان بنا دیا۔ اسی مناسبت سے آج ہماری دروس سورہ الحجرات کی 5ویں نشست ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ ادب و تعظیم مصطفیٰ کے موضوع پر اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے اور بتائے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے غلاموں، میرے محبوب کے غلاموں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے وہ مالک کریم جو فرماتا ہے میں کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، کوئی بشر اس قابل نہیں ہے جس سے میں کلام کروں، مگر جس سے وہ کلام کر لے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات و شرف کی یہ ہے، اس نے اپنے محبوب پر اترنے والے کلام کے ذریعے ہم گناہگاروں سے کلام کیا ہے، اور ہمیں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب میں کائنات میں ساری انسانیت کو نہیں بلا رہا،
میں ساری انس و جاں کو نہیں بلا رہا، میں کائنات میں باقی انسانوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ رب اللہ کریم کتنا بڑا شرف دیتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اب میں جن سے کلام کر رہا ہوں وہ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر مجھے مانا ہے۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، مگر قرآن نہیں، رب ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہم بھی اس قابل کہاں تھے کہ مالک تو ہم سے کلام کرتا، تو ہم سے بات کرتا۔ رب نے کہا یہ بھی ذات محمد مصطفیٰ کی وجہ ہے، میں اپنے محبوب کی وجہ سے تم سے مخاطب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ رب بتا رہا ہے۔ اب ہوا یہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات چیت کرتے ہوئے، مذاکرہ کرتے ہوئے، اختلاف رائے میں حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہو گئی۔ رب کریم کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند ہو۔ رب نے حکم نازل فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ یہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتا رہا ہے، اور آداب میں آواز مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے، لہجہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ سوال آتا ہے مالک تو بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور نبی تیری مخلوق بھی تو ہیں، تو نے بنایا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ خالق مخلوق کی بارگاہ کے آداب بتائے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ بڑا چھوٹے کی بارگاہ کے آداب بتائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ سیکٹری وزیر اعظم کے پروٹوکول تو بتاتا ہے مگر وزیر اعظم اپنے سیکٹری کے پروٹوکول بتائے۔ مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ رب نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے محبوب کو صرف مخلوق مت سمجھو۔ یہ مخلوق صرف نہیں ہے، ہاں بنایا ہے، مخلوق ہے، مگر بارگاہ کے آداب بتا کر بتا رہا ہوں مخلوق نہیں بلکہ محبوب ہے۔ مخلوق تو ہے ہی مگر محبوب ہے، میں نے اسے محبوب رکھا ہے۔ اور محبت جب ہو جائے، اور محبت بھی کسے ہوئی؟ مجھے آپ کو نہیں، اسے ہوئی، اور جو اس کا محبوب ہو، جو اس رفیع جس سے اعلیٰ کوئی نہیں، جس سے اعلیٰ کوئی نہیں، جس سے بلند کوئی نہیں، جس سے مقام والا کوئی نہیں، جس سے مقام تخلیق اس جیسا کوئی بنانے والا کوئی نہیں، جو فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے، اس رب کو محبت ہوئی۔ اور رب نے بتایا کہ لوگوں محبت میں ذات نہیں محبوب کی رفعت و شان کو دیکھا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اب یہاں پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادب میں سے ایک ادب سکھا رہا ہے۔ یہ عجب قانون محبت ہے جو رب سکھا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایسا تو ہوتا ہے کہ آپ ایسے بیٹھیے گا، ایسے بیٹھیے گا، اب یہاں تک بتانا کہ آواز بھی بلند نہ ہو، آواز کی بات تک آ جائے۔ اب اس کی دو صورتیں تھیں۔
اور وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ پہلی صورت تو یہ تھی کہ جب تم بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ تو فوراً کلام شروع مت کرو، بلکہ پہلے بیٹھو، محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر دیکھو محبوب کی آواز کا لیول کیا ہے، پہلے اس لیول کو جج کرو، میرے محبوب کی پچ کیا آواز کی۔ اب جب محبوب کی آواز کی پچ سمجھ لگ جائے، اپنے آواز کے لیول کو اس سے نیچے کر لو، اب میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہو۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب رب سکھا رہا ہے، اور بات کرتے ہوئے خیال رکھنا آواز اس سے اوپر نہ جائے۔ میرا ایک ہی سوال ہے، لوگوں یہ کیا ادب ہے جو رب آواز میں برابری پسند نہیں کرتا کہ کوئی میرے محبوب کے برابر آواز آئے تو چہ جائے کہ کوئی محبوب کی ذات میں برابری کی بات کرے۔ یہ کیا مقام ہے کہ رب برابری پسند نہیں کرتا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضوان اللہ اجمعین، آپ نے عرض کی کہ جب بھی اب ہم بات کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آواز نیچی کر کے، اور اتنی نیچی آواز کرتے ایسے لگتا جیسے سرکار سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں ایک سوال دیتا ہوں، سوال محبت و عشق کا ہے۔ سوال یہ ہے، اور سوال عجیب ہے، سسر کا رشتہ بڑا ہوتا ہے یا داماد کا؟ بولے تو صحیح لاہور والوں، سسر کا نا، اس میں کوئی شک تو نہیں، اور سسر بڑا ہوتا ہے نا رشتے میں، بیٹی دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رشتے میں حضور کے کیا لگتے ہیں؟ لگتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم حضرت حفصہ کے ابو جی ہیں، ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ کے ابو جی حضرت صدیق اکبر۔ مگر مجھے ایک حدیث میں، تاریخ کے ورقے میں ایک جملہ جو منسوب ہو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے، آپ نے کبھی کہا ہو ہم حضور کے سسر ہیں، یا خسر کا لفظ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے خا کے ساتھ، ہم سسر یا خسر ہیں، کہا ہو؟ نہیں کہا، بلکہ یہی کہا حضور نے ہماری بیٹیاں لے کر ہم پر شرف و احسان کیا۔ یہ ادب قرآن میں تو نہیں آیا تھا، رب نے تو نہیں کہا تھا نا کہ میرے محبوب کو تم یہ رشتہ سسر بتا نہیں سکتے، مگر سمجھتے تھے کہ رشتے میں بھی مماثلت نظر نہ آئے کہ ہم جیسے ہیں، اور آواز کو بھی نیچے رکھتے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم کا ادب ہے کہ چہ جائے کہ کوئی ذات مصطفیٰ کی ہمسری اور برابری اور مثلیت کی بات کرے۔ رب نے کہا میں تو آواز برابر ہونا پسند نہیں کرتا، چہ جائے کہ کوئی ذات کی بات کرے۔ وہ کیا کسی نے خوبصورت بات فرمائی، سید صبی الدین صبی رحمانی فرماتے ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ دے، پچھلے دنوں پتہ لگا بیمار ہے، تو فرمانے لگے، نعت بڑی پیاری کے شعر آ گیا ذہن میں، کہنے لگے کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ سا مماثل، کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ سا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یہ شان عطا ہوئی، یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ قرآن سمجھاتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے، یہ پہلا نقطہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس ادب کے بعد اس سے بھی نویکلا ادب رب آگے سکھاتا ہے۔ اچھا مالک اب آواز بلند نہیں کرنی، سمجھ لگ گئی، مخاطب کیسے کریں؟ رب اب بتا رہا ہے میرے محبوب سے کلام کیسے کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا اور
اس طرح بلند آواز سے جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح نہیں بلانا، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو میرے محبوب کو عامیانہ انداز میں نہیں بلانا، میرے محبوب کو عام انداز میں بلانے کی تمہیں اجازت نہیں، یعنی جو انداز عام ہو وہ انداز میرے محبوب کے لیے نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ؟ اب اس کے لیے پھر رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ میں رب باری تعالیٰ نے ہر رشتہ دنیا اور اس کی عمومیت کو بیان کر دیا ہے اور بتایا کہ دنیا کا ہر رشتہ و تعلق ادب مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کے سامنے پست ہے، کم ہے۔ اور اگر امت نے اپنے نبی کریم کا ادب اتنا کیا جتنا چھوٹا بڑے کا کرتا ہے تو یہ ادب مصطفیٰ نہیں ہے، جتنا بیٹا باپ کا کرتا ہے تو یہ ادب مصطفیٰ نہیں ہے، جتنا کوئی مرید اپنے شیخ کا کرتا ہے تو یہ ادب مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد کا کرتا ہے۔ عمومی دنیا میں کیا عمومی دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہ تعلق صحابہ اور شاگرد وہ ایک علیحدہ موضوع، وہ بیچ میں آ جائے گی بات۔ جو ادب دنیا کے ہر رشتے میں ہو، اگر تم نے جس رشتے کے ادب کی انتہا کو سوچ کر تم نے سمجھا کہ اتنا ادب ہو جائے تو ادب مصطفیٰ ہو جائے گا، رب نے کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جتنا ادب اس طرح آپس میں تم جو ادب کرتے ہو، آپس میں بات چیت کرتے ہو، اگر تم نے اتنا ادب میرے حبیب کا کیا۔ اب ماں باپ سے کوئی بے ادبی تو نہیں کرتا، بولیے، ماں کو ماں کہتے ہیں، نام نہیں لیتے، ابو جی کو ابو، بابا جان، ڈیڈی، باپ، ابو جی کہتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں، نام عمومی عرف تو یہی ہے نا، وہ تو پھر ناہنجار ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کریں، وہ تو اپنی آخرت پر بات کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مگر میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں، اب کوئی ماں باپ کا ادب، اتنا ادب کا ذہن میں خیال لے آئے، اب ماں باپ سے شفیق ہستیاں تو کائنات میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کے بعد اور کوئی ہستیاں نہیں ہوتی، مگر رب کہتا ہے تم نے جو حدود عامیانہ رشتوں کی سوچ لی یہ عام بات ہے، محبوب کی بات خاص ہے، اور وہ خاص یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا کے مقرب، محترم، پیارے رشتوں جتنی تعظیم میرے محبوب کی تو وہ تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا جملہ یوں کہوں، رب کہہ رہا ہے اگر تو تم نے دنیا کے رشتوں کی حد میں رہ کر میرے محبوب کی تعظیم کی تو وہ تعظیم مصطفیٰ نہ رہی، تو مالک تیرے محبوب کے ادب کی حد کیا ہے؟ کہا اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک لیمیٹیشن ہے، اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ مالک تیرے محبوب کے ادب کی حد ہے کیا؟ کہ اس کی حد یہ ہے کہ اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی جو ادب حدود دنیا کے رشتوں کے اندر رہ کرو وہ ادب مصطفیٰ نہیں، اور جو ادب ان حدود سے نکل کر کیا جائے وہی ادب مصطفیٰ ہے، وہی ادب تعظیم مصطفیٰ ہے، وہی تقریم مصطفیٰ ہے، وہی محبت مصطفیٰ میں ادب کے سانچے میں خود کو ڈھالنا ہے۔ بس ایک ذہن میں رہے، حضور رب نہیں، یہ حد ہے، اس کے علاوہ ادب و تعظیم مصطفیٰ کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اس میں جتنا غلو کر لیا جائے بس خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، رب نہیں، بس اس کے علاوہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر
کہ ہر ایک کے ادب سے بڑھ کر جس کا ادب ہو وہی تو ادب مصطفیٰ ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اگر ذہن میں ہے اب مجھے یہ نہ ادب ہو جائے نا، یہی سمجھانا ہے۔ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ تو فضیلت الشیخ لگائیں، انہیں علم کے بحر و بر کا سمندر قرار دے کر ان کی بات کریں، اور جب حضور کی بات آئے تو ہم مشکوک ہو جائیں اور امت کو مشکوک کریں کہ حضور کو شاید یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا۔ علم کی بات آ جائے یا حضور کو بلانے کی بات آئے تو ہم بس اتنا کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ کیا یہ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بات ہوگی؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے مطابق اور جو رب چاہتا ہے اس کے مطابق ادب ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب کے ادب کا الوہی انتظام خود فرمایا، خود طریقہ بتایا، حالانکہ رب کو نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے نہ کوئی زبردستی کر سکتا ہے۔ رب نے کہا مجھے نہیں دیکھتے؟ میں نے آدم سے بات کی تو کہا یا آدم اسکن، اے آدم تو رک جا، تو یا آدم کہہ کر بات کی۔ نوح کی بات آئی تو میں نے کہا یا نوح، میں نے نوح کا نام لے کر بات کی۔ میں نے موسیٰ کی بات کی تو کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ کر کر بات کی۔ میں نے ابراہیم کی بات کی تو یا ابراہیم کہہ کر اپنا تخاطب براہ راست اپنے ابراہیم کا نام لے کر بات کی۔ مالک ہوں، مالک کا انداز ہے، مالک انہیں بلا رہا ہے، مالک کو کون روک سکتا ہے؟ رب کہہ رہا ہے میں نے زکریا کی بات کی تو یا زکریا کہہ کر بات کی، یا یحییٰ کہہ کر بات کی۔ میں نے عیسیٰ کی بات کی تو یا عیسیٰ کر کر بات کی۔ اور جب بات آئی میرے مصطفیٰ کی، پھر میں نے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ انداز عموم نہ لگے، میں نے یا محمد نہیں کہا، میں نے کہا یا مزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ میں نے کہا یا ایھا المدثر، اے مدثر کی اپنے اوپر کمبل اوڑھنے والے۔ میں نے کہا یاسین، یا سردار و سرور مصطفیٰ، میں تجھ سے مخاطب ہوں۔ رب نے کہا طٰہٰ، اے طٰہٰ کی 14 طبقوں کے مالک، میں محبوب تجھ سے مخاطب ہوں۔ کبھی کہا کاف ہا یا عین صاد، لوگوں نے پوچھا یہ تو حروف مقطعات۔ عاشق حضرت فاضل بریلوی بول اٹھے، فرمانے لگے مجدد دین و ملت، فرمانے لگے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ رب نے انداز بدل دیا۔ کبھی فرماتے ہیں اللہ کریم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول لوگوں تک پہنچا دے جو ہم نے تجھ پر نازل کیا۔ کبھی فرماتے ہیں یا ایھا النبی، مجھے یہاں بھی خیال آ گیا، لوگ جھگڑتے ہیں یا نبی کہنا چاہیے یا نہیں، یا رسول کہنا چاہیے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، رب سے پوچھو۔ ہم تو ایک یا پہ جھگڑ رہے ہیں، رب ہر جگہ دو یا کے ساتھ مصطفیٰ کو یاد کرتا۔ رب سے پوچھیں نا، یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا النبی کہہ کر، یا ایھا المزمل کہہ کر، یا ایھا المدثر کہہ کر، یہ ساری شانیں اپنے حبیب کی بیان کر رہا ہے، اپنے حبیب کی بات کر رہا ہے۔ یہ بات میں تو نہیں کہہ رہا نا، میں نے کوئی تفسیر تو نہیں کی، میں نے تو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ مقام، اب ذہن میں ایک سوال آیا، کیا حضور کو یا محمد کہنا درست نہیں ہے؟ اگر تو اسم سمجھ کر کہا جائے کہ حضور کا نام لے کر یوں کہا جائے تو درست نہیں، مگر اگر خطاب و وصف سمجھ کر کہا جائے کہ جس کی تعریف رب کرے، اے تعریف شدہ، جس کی تعریف کی کوئی حد نہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، یعنی اس نام کو اسم با مسمہ کے بجائے اسم بصفت سمجھ کر بیان کرے۔ پھر علماء نے کہا، اس لیے جبرائیل امین نے بھی کہا تھا حدیث جبریل میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نسبت سے جائز ہے، مگر اسم با مسمہ و ذات سمجھ کر یہ جائز نہیں ہے، اس کا جائز، اس کو درست نہیں کہا گیا۔ اور درستگی کی توجیہ صرف یہ ہے
کہ ذہن میں حضور کے اسم مبارک کو صفت سمجھا جائے، اے وہ ہستی جس کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس نسبت کے ساتھ اجازت ہے، مگر پھر بھی ادباً یا رسول اللہ کہہ کر بات کرو۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، اور اس میں آگے اللہ رب العزت نے پھر خود بتایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب میں غلو کرو۔ کیا کرو؟ اونچا بولیں۔ کئی ذہنوں میں سوال آتا ہے غلو نہیں کرنا چاہیے، تو رب نے خود کہا، رب نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، فرمایا ایمان والو تم میرے رسول کو آپس میں جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بلاتے ہو ایسے نہ بلاؤ۔ اب ایک دوسرے میں ہر رشتہ آ گیا، ہر رشتہ آ گیا، اب اس رشتے سے ہٹ کر جو بلاؤ گے باقیوں سے تو غلو بھی ہوگا نا۔ اس لیے صحابہ جب کلام کرتے بیٹھتے دیکھتے، اور واری جاؤں کیا کسی نے شعر کہا کہ فرمانے لگے کہ آپ اللہ رب العزت کے حبیب کو جو قرآن اترا تو رب نے کہا لوگوں اپنی آواز نیچی رکھنا، واری جاؤں صحابہ پر ادب مصطفیٰ کی انتہا کر دی، انہوں نے تو لگتا ہے اپنی سانسیں ہی بند کر لیتے تھے، کیونکہ صحابہ کہتے جب حضور ہم سے مخاطب ہوتے تو ہم یوں بیٹھتے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور پرندہ حرکت والی جگہ پر نہیں بیٹھتا، اور وہ اپنی سانسوں کو بھی شاید بند کر لیتے تھے، سانسوں کو بھی بند کر لیتے تھے۔ ہائے ہائے، یہ ادب ہے، ان کا احترام ہے، ایسے ہی ان کو مقام نہیں مل گیا۔ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دی می آیت جنید و با یزید ایجا۔ فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور یوں کہوں ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دی بو بکر و عمر اینجا۔ تو غلط نہ ہوگا، رب نے کہا عرش سے نیچے، عرش سے بھی زیادہ نازک مقام ایک ہے، وہ بارگاہ رسالت محاب کا ہے، ذات آقا علیہ السلام کی ذات جہاں ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں عاشقوں کے امام، رب کے عاشق، ان کے امام حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے بھی اپنی سانسیں روک لیتے ہیں۔ ارے وہ کیا، حضرت ابو بکر عمر بھی اپنی سانسیں روک کر حضور سے بات کرتے ہیں، یہ مقام۔ اب آگے آئیں، رب باری تعالیٰ نے سورہ الفتح میں اس کا وضاحت کی، میں اس پر ختم کروں گا، پھر یہ مضمون آگے چلے گا انشاءاللہ۔ اگلا مضمون تو شاید ہم عرس کی طرف حضور داد صاحب کے اس پر لے جائیں، تو پھر وہ انشاءاللہ یہ آگے چلے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سورہ الفتح میں پھر اللہ رب العزت نے خود اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود ارشاد فرمایا، اب میں پچھلی آیت میں صرف ٹو دا پوائنٹ موضوع کو اس میں سے لوں گا۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ سمجھ لگ گئی؟ کس نے بھیجا؟ ہم نے۔ اور کہا شاہد، حبیب ساری کائنات کو تو گواہ بنایا ہے، ہم نے اپنی ذات کا بھی تجھے گواہ بنایا ہے۔ وَمُبَشِّر، خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا، ڈرانے والا۔ پھر فرمایا شان مصطفیٰ کی یہ ساری صفات بیان کر کے پھر کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ عجب مضمون ہے یہ بھی۔ اور پھر کہا صرف ایمان نہیں لانا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ارے حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے، اور میرے محبوب کا ادب، احترام اور تعظیم کی حد سے بڑھ کر مبالغے کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری لایا۔ مدد کیا ہے؟ مظلوم کی جاتی ہے، کمزور کی جاتی ہے۔ یہاں مدد کے کیا معنی ہے؟
مدد کا معنی یہ ہے کہ جو محبوب کی خلاف بات ہو اس کے خلاف ڈٹ کر محبوب کا دفاع کرنا، یہ مدد مصطفیٰ کے معنی ہے، یعنی اپنی غلامی کا حق ادا کرو، یہ معنی ہے۔ اور وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے بڑھ کر تعظیم کرو، حد سے بڑھ کر، اگر حدود کے اندر کی تو وہ تعظیم مصطفیٰ نہیں، اور حدود سے نکل کر کرو تو یہی تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اور اس کا منظر، یہ حدیث مجھے ہمیشہ عجیب کیفیت میں لے جاتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع، 1400 صحابہ، اور 1400 صحابہ موجود، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ راوی، عرفہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نیگوسیشن کرنے آئے، اور جب آئے تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین اور حضور سے مل کر جب واپس گئے تو قریش مکہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اجمعین، ان کا کیا حال ہے؟ یعنی ان کا ارادہ یہ تھا ذرا ہمیں ان کے بارے میں بتاؤ، ہم ان پہ حملہ نہ کر دیں، ہمارے شہر میں آئے ہیں، ہم طاقت میں ہیں، ہم ان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا، اس نے جو جملے استعمال کیے وہ سننے والے ہیں، کہنے لگا فقال اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسری والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا قد یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا لوگوں خدا کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے دنیا کے بادشاہوں میں دربار میں جا کر تمہاری سفارت کی ہے، میں نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، میں حبشہ کے نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کسری ایران کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے اس کے درباریوں کو اس کی تعظیم ہوتے ہوئے بادشاہ کی دیکھی، مگر جیسی تعظیم، جیسا ادب، جیسا احترام، جیسی محبت، جیسا فدائیانہ تعلق اصحاب محمد کا اپنے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، ایسی تعظیم کائنات میں دیکھی ہی نہیں ہے۔ میں نے ایسی تعظیم دیکھی ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن میں کہیں آیا کہ میرے محبوب کے دہن اقدس سے جو لعاب و تھوک مبارک، زبان اقدس و چہرہ مصطفیٰ اور لعاب مصطفیٰ دہن مصطفیٰ علیہ السلام سے باہر آئے، اس کو اپنے جسموں پر لگاؤ، اور سوال کرتا ہوں لعاب اور تھوک کو جسم پر لگانا کیا یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے باہر ہے؟ بولیے تو صحیح، یہ حد میں آتا ہے؟ اور اب صحابہ نے بتایا، اس نے کہنے لگا فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منکم، کہنے لگا لوگوں تم ان پر حملے کی بات کرتے ہو، میں نے جو ادب دیکھا ہے لعاب دہن مصطفیٰ آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے باہر آتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ کسی نہ کسی عاشق کی ہتھیلی پر گرتا ہے، وہ اسے بھر کر تھام لیتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے باہر ہے؟ حد سے باہر۔ اب پوچھتا ہوں جب یہ ادب ہو رہا تھا، جب یہ واقعہ تعظیم ہو رہا تھا، وہی بند تو نہیں ہوئی تھی نا؟ وہی بند تو نہیں ہوئی، رب چاہتا تو روک سکتا تھا نا؟ وہ رب کریم جو نبی کے گھر میں صحابہ زیادہ دیر حضرت زینب کے ولیمے پہ بیٹھ گئے تو وہ رب کہتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کی اجازت کے بغیر میرے نبی کے گھر میں نہیں آنا۔ جو رب یہ کہہ سکتا ہے، جن کی آواز بلند ہو جائے تو کہتا ہے
لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں بلند نہیں کرنی۔ اب جب محبوب کے لعاب تھوکے مبارک کو لوگ جسموں پر مل رہے تھے، رب کہتا میں نے تمہیں کہا یہ کرو، رب روک دیتا، رب نے کہا نہ، اور حضور روک دیتے کہ کیا کر رہے ہو، نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا، اور کہا میں نے رب فرماتے میں نے خود ہی تو فرمایا کہا ہے کہ ایسا ادب اور تعظیم کرو کہ حدود میں نہ رہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ کیا ادب ہے لوگوں، کیا مقام ادب و تعظیم ہے، یہ مقام ادب و تعظیم۔ اور آگے سنو، فرمانے لگے وَإِذَا أَمْرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، کہتے ہیں جب کوئی حکم دیتے ہیں نا حضور رکتے نہیں، جو کہہ دے کر گزرتے ہیں، جو کہہ دے کر گزرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، اور اگلا جملہ اس سے بھی پیارا، فرمایا وَإِذَا تَوَدَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، کہتے صحابہ حضور کے وضو والے پانی کے لیے یوں جھگڑتے جیسے ایک دوسرے کا مقاتلہ کر دیں گے۔ اب مجھے بتائیں جو پانی وضو میں استعمال ہو جائے اس پانی کو ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ مائع مستعمل، کیا کہتے ہیں؟ مائع استعمال شدہ پانی، اسے کہتے ہیں یہ پاک تو ہوتا ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہو گیا، سمجھ لگ گئی؟ اور جو پانی حضور کے جسم سے مس ہو جائے، ہائے صحابہ تو اس پانی کو عام نہیں سمجھتے۔ امتی تیرے ذہن میں خیال کیسے آ گیا مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، تو صحابہ سے بڑھ کر ہے، تیرے ذہن میں یہ سوال کیوں آیا، یہ خناس شیطان نے تیرے دماغ میں کیوں ڈالا؟ سمجھ اور سوچ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت جوڑ کے کہتے ہیں تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ انہیں نظر آتا تھا کہ اب دو نظریں تھیں، ایک ابو لہب کی نظر تھی میرا بھتیجا ہے، ایک ابو سفیان کی، ایک حضرت ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی، ایک ابو جہل کی نظر تھی جو کہتا تھا ہم جیسے ہی ہیں، زمین پر پھرتے ہیں، یہیں پر کھاتے ہیں، یہیں پر پیتے ہیں، اور ادھر نظر ابو بکر و عمر و عثمان والی تھی، وہ نظر سے دیکھتے تو وہ کہتے پھرتے تو کعبہ اور مکہ میں ہیں مگر قسم رب کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب مجھے کیا پڑی شہر کی قسم کھاؤں، وانت حل بہذا البلد، مگر اس لیے کھاتا ہوں کہ اس میں تو رہتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے، دیکھتے تھے کہ ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور یہاں لقمہ میرے محبوب کے دہن کا حصہ بنتا ہے تو لقمہ پڑھتا ہے الحمدللہ کہ میں حضور کے دہن اقدس کا حصہ بن رہا۔ آؤ لوگو اپنے محبوب کے ساتھ یہ تعلق غلامی قائم کرو، اور اس تعلق غلامی کے نتیجے میں اپنے اخلاق اچھے کرو، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اپنے اعمال اچھے کرو، اس میں خیر ہے۔ اور حضور کی بارگاہ کے ادب جو نسبت مل جائے حضور کی نسبت والی چیز کا حیا، ادب اور احترام کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی تو سرکار نے نہیں کہہ دیا نا، ختم کر رہا ہوں، ایسے ہی تو سرکار نے نہیں کہہ دیا تھا۔ صحابہ کو حضور نے پوچھا ای العجب الایمان کے حوالے سے، فرمایا تم میں عجیب تر ایمان والا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب تر، وہ تو رب کی قربت اور معیت والے ہیں۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نہیں تو پھر انبیاء۔ فرمایا ان کا ایمان کیسے عجیب تر ہے، ان پر تو اللہ کی وحی آتی ہے۔ تیسرا پھر فرمایا اچھا پھر وہ نہیں تو پھر لگتا ہے پھر ہم صحابہ ہی عجیب تر ایمان والے ہیں۔ ہائے حضور نے اس سے پیارا جواب دیا کہ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر، میں تم میں خود موجود ہوں۔ ہائے 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 ماری جاؤں۔ پھر پوچھا حضور نے خود بتایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں عجیب تر ایمان والے کون ہوں گے؟ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے
مشکات المصابیح میں فرمایا اگر انہیں خبر مل جائے اپنا جان مال اولاد لٹانے سے میری زیارت ملتی ہے وہ ایسا کر گزریں گے. اور کہا تو سبع مرات صحابہ تم نے تو مجھے دیکھا مگر ایک بار مبارکباد ان بن دیکھے عاشقوں کو کہنا تم بھولے ہو مصطفیٰ تمہیں نہیں بھولے. 7 بار مبارکباد. وما علیہ الا البلاغ.